اور فرماتے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ ہم شیعہ حیدر قرار ہر مسلمان جتنا کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، پھر محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، یہاں تک تمام مسلمان پڑھتے ہیں، لیکن علی ولی اللہ صرف شیعہ حیدر قرار پڑھتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرا رسول وہ مومن ہی نہیں جو تیری بات کو نہ مانے۔ توجہ ہے محترم، وہ مومن نہیں جو تیری بات کو نہ مانے۔ ہم نے مومنین نبی کا وہ آخری فیصلہ یاد رکھا، ہم نے کلمے میں علی ولی اللہ کا اعلان کیا۔ اللہ کے رسول سے فرمایا کہ میرا نبی اگر آپ نے اعلان ولایت نہ کیا، کیا مقصد تھا؟ نبی کریم احکام شریعت تو پہلے پہنچا چکے تھے، نماز کے حکام، یعنی اللہ یہ فرمانا چاہتا تھا میرا نبی انہیں بتاؤ کہ اس شریعت کے بعد علی علی کرو گے پھر بخشش ہوگی۔ اب نبی کریم نے اعلان ولایت کیا اور فرماتے ہیں کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نبوت کا دروازہ بند، امامت کا دروازہ کھل چکا ہے، جو میرے بھائی علی سے شروع ہو رہا ہے میرے بیٹے مہدی تک جائے گا، اور اس دن سے یہ امامت کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ کے رسول آتے رہے، اللہ کا دین پہنچاتے رہے، مولا کائنات پہنچاتے رہے۔ کیوں نبی کریم نے فرمایا تھا کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، کہ ہم سارے کے سارے محمد ہیں۔ نبی فرمانا یہ چاہتے تھے کہ مجھ تک صرف کچھ دین میں نے پہنچایا ہے، کچھ علی پہنچائے گا، کچھ میرا بیٹا مہدی پہنچائے گا۔ اب امام کی معرفت کس لیے ضروری ہے؟ نبی کریم فرماتے ہیں جو اپنے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ جہالت کی موت مرا۔ پھر اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم تمام لوگوں کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ توجہ میرے محترم، اب امام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ امام کا معنی ہے راہبری کرنے والا، آگے چلنے والا۔ ہمارے تو 12 امام ہیں، دوسری طرف تو کوئی ہادی نہیں ہے۔ توجہ میرے محترم، اور اللہ کے عطا کیے ہوا امام، امام کا معنی آگے چلنے والا، راہبری کرنے والا۔ جب ایک گاؤں نمبردار کے بغیر نہیں چل سکتا، اللہ کا نظام امام کے بغیر کیسے چل سکتا ہے؟ آخری بات، یا امام کا معنی آگے چلنے والا۔ ہم دیہاتی لوگ ہیں، شہروں میں بھی دیکھیں تو مستری مکان جب بناتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ ایک رسی اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، سال راہ ہاتھ میں ہوتی ہے، جس کو وہ دیوار کے ساتھ لٹکا کر دیکھتا رہتا ہے کہ دیوار سیدھی بن رہی ہے یا ٹیڑھی بن رہی ہے۔ اگر مستری کے ہاتھ میں سال نہ ہو، پیمانہ نہ ہو، پتہ نہیں چلتا کہ دیوار سیدھی بن رہی ہے یا ٹیڑھی بن رہی ہے۔ میرے مسلمان بھائی، اگر تیرے ہاتھ میں امامت والی رسی نہیں ہے، تجھے کیا پتہ نماز سیدھی پڑھ رہا ہے یا ٹیڑھی پڑھ رہا ہے؟ یا آپ مسجد میں جائیں تو محراب بنا ہوتا ہے مسجد کا، پوچھے جی محراب کس لیے ہے؟ جی یہاں مسجد کا امام کھڑے ہو کر نماز پڑھائے گا، مسجد کا امام۔ مسئلہ امامت تو یہیں سے حل ہو جاتا ہے۔ بھئی اگر مسجد کے امام کی اتنی اہمیت ہے، فضیلت ہے، اللہ کا سیدھا گھر ہے، دیوار اس کو ٹیڑھا کیوں کرتے ہو؟ کہا جی یہاں مسجد کا امام کھڑے ہو کر نماز پڑھائے گا۔ میں کہتا ہوں کہ جناب مسجد کے امام کو اپنے ساتھ صف میں کھڑا کر لیا کریں۔ کہتے ہیں جناب اگر امام کو نمازی کے ساتھ کھڑا کر لیا جائے تو پھر پتہ نہیں چلتا کہ امام کون ہے اور مقتدی کون ہے۔ اور پھر خدا کے بندے انصاف سے کام لے، جب مسجد کا نماز پڑھانے والا امام عام نمازی میں کھڑا نہیں ہو سکتا، میرا حق کا امام علی نمازی کو بغیر کیسے کھڑا ہو جائے؟ غیر کے ساتھ غیر کے ساتھ کیسے کھڑا ہو جائے؟ جناب علی بن ابی طالب نے جنگ کی، جمل سے واپس جب کوفہ کے مقام پر پہنچے
تو کوفہ کی مسجد میں میرے امام نے نماز پڑھائی. عمران بن حسین صحابی ہیں، رسول کے نبینا صحابی ہیں. جناب علی نیت کیے تھے، انہوں نے تکبیر کہی. سجد میں جاتے ہیں تو تکبیر کہتے ہیں، اٹھتے ہیں تو تکبیر کہتے ہیں. وہ جو نبینا صحابی تھے انہوں نے ساتھ والے ساتھی سے پوچھا مجھے بتا کہ آج نماز پڑھانے والا کون تھا؟ کہا علی تھا. علی ابن ابی طالب نے نماز پڑھائی ہے. وہ نبینا صحابی کہتا رب محمد کی قسم نبی والی نماز تو یہ ہے جو علی پڑھا رہا ہے. اور جناب علی کا زمانہ نبی کے بعد 20 سال کے بعد آیا. جب 20 سال کے بعد نماز کی یہ حالت ہے، آج کیا اللہ جانے. حالانکہ میرا کہتا ہوں مومنین ہم ملت ابراہیمی ہیں، ہم سارے مسلمان شیعہ و سنی ہو ملت ابراہیمی ہیں. جب تیرا کعبہ بھی ابراہیمی ہے، تیری نماز بھی ابراہیمی ہے، تیرا کلمہ بھی ابراہیمی ہے، قربانی بھی ابراہیمی ہے، پھر امام بھی ابراہیمی بنانا. تو اللہ فرماتا ہے کہ امام کے ساتھ بلائیں گے. اور الحمدللہ ہمارا 12واں آقا آج پردہ غیبت میں موجود ہے، ہماری رہبری کر رہے ہیں. بس آخری بات، اور رہبری کیسے کرتے ہیں؟ ایک مومنہ فوت ہوئی جس کے شکم اس کا بچہ تھا جی. وہ مومنین جو تھے اس وقت ایک جو عالم تھے اس کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ بلا فتویٰ دیں، مومنہ فوت ہوئی ہے، شکم میں بابا بابر شاہ جی بیٹا بھی ہے بچہ بھی ہے، بتائیں اس بچے کو پیٹ سے نکال لیں یا ایسے دفن کر دیں. انہوں نے اپنی علم کے مطابق فتویٰ دیا کہ ایسے دفن کر دیں. اب یہ مومنین غسل و کفن لے کر جنازہ لے کر چلے، یوں ہی قبرستان کے پاس پہنچے، گھوڑا سوار نظر آیا. انہوں نے کہا بھائی جس عالم نے آپ کو فتویٰ دیا ہے ان کا میں قاصد ہوں، اور ان کے فتوے میں تبدیلی آ گئی ہے کہ عورت کا پیٹ چاک کرو، اگر بچہ زندہ، یہ شرعی مسئلہ بھی ہے، تو بچے کو نکال لیں پیٹ چاک کر کے، اس مومنہ کو دفن کر دیں. پیٹ چاک کیا گیا، بچہ زندہ نکلا. مومنہ عورت کو دفن کر کے اس عالم کے پاس مومنین پہنچے کہ بلا آپ کی بڑی مہربانی، آپ بھی ایک قتل سے بچ گئے ہیں، ہم بھی ایک قتل سے بچ گئے. وہ عالم دین حیران ہو گئے، کہا کیسے؟ کہا کہ بلا جو آپ کا قاصد گیا تھا اس نے ہمیں یہ کہا ہے کہ بلا اگر ہم ایسے دفن کر دیتے ہم بھی قتل میں شامل تھے، آپ بھی قتل میں شامل تھے، دیکھیں ہمارے امام رہبری کیسے کرتے ہیں. وہ عالم دین رونے لگ گئے، کہا رب کعبہ کی قسم میں نے کوئی اپنا قاصد نہیں بھیجا تھا، وہ تیرا اور میرا 12واں امام تھا جو تیری ہدایت بھی کر گیا، میری ہدایت بھی کر گیا. صلوات پڑھو محمد والے محمد ذات پہ. آپ نے لگا پڑھنا ٹھیک ہے. دعا ظہور حجت خدا. اللہم کل ولیک الحجت بالحسن عسکر علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائے فی حاضی الساعت وفی کل ساعت من ساتر والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا دلیلا این حتی تسکنہ الزکاة وتمتعہ فیہا طبیلا. یا رب محمد والے محمد صلی محمد والے محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. جو اہل بیت کا دشمن شدید ہوتا ہے، جو اہل بیت کا دشمن شدید ہوتا ہے وہ کسی بھی دور میں یزید ہوتا ہے. وہ جس کے دل میں ولائے علی نہیں ہوتا وہ مر کے سیدھا جہنم رسید ہوتا ہے. نعرہ حیدری. اجازت ہے اب شروع کیا جائے. شاباش شاباش. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن دی ابتدا تے بآواز بلند تر صلوات.
کنارے جلتے روانی میں آگ لگ جاتی، کنارے جلتے روانی میں آگ لگ جاتی، کنارے جلتے روانی میں آگ لگ جاتی، آتش کے حروف و معنی میں آگ لگ جاتی۔ جلال اتنا تھا عباس کا کہ، جلال اتنا تھا عباس کا کہ دریا میں پسینہ گرتا تو پانی میں آگ لگ جاتی۔ شاباش شاباش اجازت ہے اب قصیدہ شروع کیا جائے۔ شاباش شاباش۔ میری ساری حاجتوں کا واسطہ یا بس ہے، کبریا تک پہنچنے کا راستہ یا بس ہے، میری ساری حاجتوں کا واسطہ یا بس ہے، مصطفیٰ کے سارے سجدوں کا صلہ فاطمہ ہے، فاطمہ کے سارے سجدوں کا صلہ یا بس ہے، کبریا تک پہنچنے کا راستہ یا بس ہے، جن کو زہرا نے کہا اپنا زمانے میں پسر، دو ہیں وہ شبیر و شبر، تیسرا یا بس ہے، کبریا تک پہنچنے کا راستہ یا بس ہے، ابن سعد آیا تھا لے کر لشکر، اس لیے اس کے دل میں خوف یہ تھا کربلا یا بس ہے، کبریا تک پہنچنے کا راستہ یا بس ہے، کاٹ ڈالے جو کٹے ہاتھوں سے فوج شام کو، وہ بہادر مرتضیٰ کا لاڈلا یا بس ہے، کبریا تک پہنچنے کا راستہ یا بس ہے۔ بس مومنوں، عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی۔ بی بی سکینہ کے دو وین سنانا چاہتا ہوں۔ ایک واری خیمے آ چاچا، ایک واری خیمے آ چاچا، سڑک کوئی نہیں تیڑ سوا چاچا، ایک واری خیمے آ چاچا، سڑک کوئی نہیں تیڑ سوا چاچا، او پانی نہیں ملے آتا او جانے، او پانی نہیں ملے آتا او جانے، اسا منی رب دی رضا چاچا، اسا منی رب دی رضا چاچا، ایک واری خیمے آ چاچا، سڑک کوئی نہیں تیڑ سوا چاچا، او پانی نہیں ملے آتا او جانے، پانی نہیں ملے آتا او جانے، اسا منی رب دی رضا چاچا، اسا منی رب دی رضا چاچا، میں ونجڑے شام تا نہیں ولنا، میں ونجڑے شام تا نہیں ولنا، میں کو شام دے پد سمجھا چاچا، ایک واری خیمے آ چاچا، سڑک کوئی نہیں تیڑ سوا چاچا، جد شرم تو سورج نے